بروز ہفتہ اور نام حق کا سبق نمبر 14 فصل سوم تیسری فصل در سجدہ سہو کے بیان میں۔ سہو کا معنی ہے بھولنا۔ ایک قوم ہوتی ہے اس کو سہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اردو پڑھے لکھے کئی سجدہ سہو کو سہو کہہ رہے ہوتے ہیں، سجدہ سہو۔ یہ سہو ہے، ہا بھی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، سہو۔ تو نماز کے اندر بڑے دو اس کے سبب ہے۔ نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، کوئی بھول کر نمازی سے رہ جائے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ سہو۔ یا نماز کے اندر جو چیز فرض ہے اس میں تاخیر ہو جائے، کتنی مقدار؟ 3 تسبیح، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی مقدار کیا ہو جائے؟ تاخیر۔ تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ سہو۔ 2 سبب میں نے بیان کر دیا، مجھے بتاؤ میں نے کیا کہا؟ پہلا کیا ہے؟ ہاں، ترک واجب، قصدن نہیں، آمدن نہیں، بلکہ بھول کر، چاہے ایک واجب ترک ہو گیا، چاہے کئی زیادہ بھی ہو گئے، سجدہ سہو۔ نمبر 2، ہاں کیا کہا میں نے؟ کتنی چیزیں؟ کیا؟ ہاں، تاخیر ہو جائے، کتنی تاخیر؟ تسبیح کی مقدار، ٹھیک ہے نا۔ پہلی رکعت پڑھ کے تم بیٹھ گئے، اٹھنا تھا نا قیام کے لیے، قیام فرض ہے۔ یہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر، کتنی دیر؟ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ سکتے، اتنی دیر ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ فرض میں تاخیر ہوگی، کیا کرنا پڑے گا آخر میں؟ یا 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے نا، 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہے، یہ کیا تھا؟ واجب تھا نا۔ بھول کر تم تیسری رکعت میں چلے گئے، اب قیام فرض کے مقام پہ پہنچ گیا، اب لوٹنا نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ واجب رہ گیا، اب کیا کریں گے؟ سجدہ سہو۔ اگر اٹھ رہے تھے قیام سے ذرا نیچے تھے، سجدے کے قریب زیادہ تھے، تو پھر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر وہاں پہنچ گئے تو اب واپس نہیں لوٹیں گے۔ اب اس کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ سجدہ سہو کے ذریعے، سجدہ سہو۔ اب دیکھیے پہلا، ہاں پھر بھی یہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اب تو وہ نقصان پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، سجدہ سہو بتلاوت ہم واجب آمد باتفاق امم۔ سجدہ سہو کا معنی سہو کا سجدہ، بتلاوت، تلاوت کے ساتھ بھی واجب آیا ہے، باتفاق امم، امتوں کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، تو یہ بتا رہے ہیں ایک تو سجدہ سہو، ایک ہے تلاوت ہم۔ قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت وہ واجب ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت وہ بھی واجب ہے، سجدہ سہو بھی واجب ہے، وہ 14 مقامات ہیں۔ کتنے؟ باتفاق امم۔ امم کس کی جمع ہے؟ امت کی جمع۔ ہمت کی جمع کیا ہوتا ہے؟ ہمم۔ علت کی جمع علل، ملت کی جمع ملل، ٹھیک ہے۔ امت کی جمع امم، باتفاق امم، با میں نے ساتھ متفق امتوں کے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی تمام لوگوں کا اتفاق ہے سجدہ سہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی وہ سجدے کے۔ داند مصدر اس کا کیا ہے؟ دانستان، جاننا، داند مضارع، یہیں سے بنا ہے دانا، دانا، دانندہ، داند کون سا فعل ہے؟ داند مضارع ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ دال ساکن پہلے حرف پہ زبر ہے، داند۔ اگر میں لگا دو حال میں داند، داند جانتا ہے، آں کس، آں میں نے وہ، آں کی جمع کیا ہے؟ آں ہا، کس شخص، جانتا ہے وہ شخص کون سا؟ کہ میں نے جو، حسبت دارت، جو سمجھ رکھتا ہے، جو سمجھ، جس میں سمجھ ہے تو وہ جانتا ہے۔ وہ اندر این، اور اس راستے میں نسبت تعلق رکھتا ہے، فکر
دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فقہی مسائل کا ذوق ہے۔ اچھا جی، سجدہ سہو را بیان کردن، را کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کا، کو، کی، کے، ادھر معنی کیا ہوگا؟ سجدہ سہو کو بیان کردن، بیان کرنا۔ کردن سمجھتے ہو نا، کون سی ماضی ہے؟ کون سی ماضی ہے کردن؟ ارے بھائی مصدر ہے۔ سجدہ سہو کو بیان کرنا، وہاں سے مشکل بواد عیاں کردن، اور جو مشکل ہے اس کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ گر کسے فرض رہا، اب سبب بیان کر رہے ہیں شرف الدین بخاری صاحب، بیان فرما رہے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کے سبب کیا ہیں۔ گر کسے، کاس یا کسے، گر میں نے اگر کوئی شخص فرض رہا، فرض کو کن کند کرے تاخیر، دیر، فرض میں کرے، اب میں والا معنی کریں، اگر کوئی شخص فرض میں تاخیر کرے، یا کند ترک را واجب، یا کرے ترک واجب، واجب کو ترک کرے، از تقصیر، تقصیر میں نے کوتاہی، کوتاہی کی وجہ سے واجب کو چھوڑ دو، بھول کر مطلب یہ ہے، جان بوجھ کے نہیں۔ اگر جان بوجھ کے اس کو واجب کو چھوڑو گے، نماز پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر نماز کے اندر جو چیز فرض ہے وہ چھوٹ گئی، چاہے بھول کر بھی، پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ سہو را چوں ساز کند، سجدہ سہو کو جب ساز کس مصدر سے بنائے؟ گھڑی، ساز، ساز مصدر کیا ہے؟ سازد مضارع، جس کا معنی ہے بنانا، ساختن، سازد۔ جب سجدہ سہو کو ساز کند، سجدہ سہو کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ جبر نقصان، جبر میں نے پورا کرنا، یہ نہیں جو جابر وہ ظلم کرنا، وہ نہیں ہے، نقصان کی تلافی کرے گا، نماز، اس نماز کے نقصان کی تلافی کرے گا۔ جب سجدہ سہو کرے گا تو اس نماز کے اندر جو نقصان ہوا اس کی کیا تلافی۔ اے مصلی بہر دو دس سلام گوئی، اب سجدہ سہو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ مصلی دونوں طرف سلام پھیر، ٹھیک ہے نا۔ مصلی، یہ مصلی کیا ہے؟ عربی والا مصلی ہے، مصلی بھی نہیں پڑھنا اس کو، مصلی کٹانے کو آدن وہ بھی نہ سمجھائے، کٹانیاں تو دعا پاسے سلام کر، یہ نہیں، اے مصلی تو سلام کر، مصلی نماز پڑھنے والا، فویل للمصلیین الذین، مصلی بن نمازی۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ، دونوں طرف سلام، کس وقت؟ تشہد پڑھ کے، تو دائیں طرف سلام، پھر بائیں طرف جب امام سلام پھیرے، پیچھے کوئی مقتدی ہے، بعض مقتدی بڑے جلد باز ہوتے ہیں، ابھی امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے وہ جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام ادھر سجدہ سہو کے لیے سجدے میں چلا جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ دوسری طرف جب امام سلام پھیرے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر وہ کھڑا ہو۔ گوئی سیگا پتہ ہے نا کون سا مصدر ہے گوئی کا؟ خلیل ہے، کیڑا مصدر ہے؟ اب گوئی کا مصدر ہی نہیں آتا، گفتن ہے۔ تو کہے وہاں گئے، اور اس وقت یا اس کے بعد بیار، اس کا مصدر کیا ہے؟ بیار، کون سا سیگا ہے؟ اب اردن سے بیار، فعل کون سا ہے؟ امر ہے۔ تو لا سجدہ تمام، پورا سجدہ، اس کے بعد پورا سجدہ کر، 2 سجدے کریں گے جی، پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھیں گے اتحیات، آگے درود دعا بھی پڑھیں گے۔ اگر پہلی بار بھی تم نے مکمل پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اختلاف فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ سجدے کو، ٹھیک ہے نا جی، وہ اور فرق بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے کوئی چیز فعل بڑھا دیا ہے، تاخیر ہوگی، تو پھر اور ان کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کمی ہو گئی ہے واجب کو ترک کر، پھر اور ہے۔ ایک ہے کہ سلام پہلے سجدہ بعد، ٹھیک ہے نا۔ احناف کے نزدیک دونوں صورتوں میں پہلے سلام پھر سجدہ کریں۔ امام محمد صاحب 3 سال آپ کے پاس پڑھتے رہے، جو امام اعظم صاحب تھے، انہوں نے پھر عرض کی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی نماز کے اندر کسی فعل کو کم بھی کر دے اور بڑھا بھی دے تو اب کیا کرے؟ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ کتاب ہے کنز الدقائق، اس کے حاشیے پر بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، این چنی نست مذہب نعمان، این میں نے یہ یا اس، این کی جمع بولو، نا این کی جمع، این کی جمع بول، این ہا، تو کوئی بزنگی چھٹ گئے دا پیا ہمیں، آن کی جمع آن ہا، ٹھیک ہے نا۔ دس کی جمع دیز، دیٹ کی جمع
دوز، این کی جمع این ہا، اینا بھی ہے، آن کی جمع آنا بھی ہے، آن ہا بھی ہے، این چنی نس، اس طرح ہے، یہ ہے یا یہ ہے مذہب نعمان، نعمان کا مذہب۔ نعمان کا کیا معنی ہے؟ سرخ پھول۔ یہ کس کا نام ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، اعظم امام اعظم، بہت بڑے امام ابو حنیفہ، یہ کنیت ہے، بیٹی کی وجہ سے نہیں، بہت زیادہ لکھنا یہ آپ کا تھا طریقہ کار، ملفوظات الحضرت میں بھی آتے ہیں۔ نعمان بن ثابت، نعمان بن، یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں۔ دنیا کے اندر 2/3 سا مقلدین حنفی ہیں، باقی کوئی شافی، مالکی، حنبلی ہیں، 2/3 حصہ۔ برے صغیر میں زیادہ کون ہیں؟ حنفی ہیں، ہندوستان کے اندر، پاکستان میں زیادہ کیا ہے؟ حنفی، ٹھیک ہے نا جی، حنفی، ٹھیک ہے نا جی، جو مقلد نہیں وہ ہیں منفی، ٹھیک ہے نا، ہم ہیں حنفی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار مقلد، ٹھیک ہے نا جی۔ کن مسائل کے اندر؟ ٹھیک ہے نا، جو اجتہادی مسائل ہیں، عقائد کے اندر نہیں۔ اچھا، امام نعمان او بتقوی، سبحان اللہ، آپ تقوی کے اعتبار سے چون جیسے تھے حضرت ابو ذر غفاری صحابی اور حضرت سلمان فارسی، جیسے ان صحابہ کا تقوی تھا، ہمارے امام کا بھی اسی طرح تقوی تھا۔ فقہ کے 4 بڑے امام ہیں، فقہ کے 4 بڑے امام ہیں، ان میں سب سے بڑے امام امام اعظم صاحب ہیں، اور یہ ہمارے وہ امام ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت بھی کی ہے۔ 4 صحابہ، 12 کا زیادہ کا ذکر بھی ہے، صحابہ سے روایت بھی لی ہے۔ باقی تینوں فقہ کے امام کون ہیں؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ ہیں تبع تابعی، انہوں نے صحابی سے ملاقات نہیں کی، یہ بات کے یہ ذرا لیٹ آئے ہیں، سمجھے؟ ہمارے امام اعظم صاحب کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ ابو ذر جندب بن جنادہ، وہ مقام ربضہ، جن کے زہد و تقوی کو صحابہ تابعین نہ برداشت کر سکے۔ اور سلمان فارسی 250 سال یا 350 سال، 2 قول ملتے ہیں، یہ مجوسیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، مختلف لوگوں کے پاس رہے، آخر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، مہر نبوت کو بھی بوسہ دیا تھا۔ سلمان منا اہل البیت، ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہمارے گھر کا فرد ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو رو رہے تھے کونے میں، سرکار مسجد میں صرف فرمایا خیر ہے؟ کسی نے کہہ دیا سلمان تو کون ہے؟ نہ تیری ادھر امی ابو نہ کوئی رشتہ دار، تو کون لگتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ کھڑا کر کے نا ممبر فرمایا آج کے بعد اگر کوئی پوچھے یہ کون ہے؟ سلمان منا اہل البیت، یہ ہمارے گھر کا فرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے پیارے محبوب کا پیار، حضرت سلمان فارسی۔ تو حضرت امام اعظم صاحب بھی ادھر کے ہیں، یہ بھی ادھر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایران کے ہیں۔ آج حضرت امام اعظم صاحب کے تقوی کو بیان کیا، کس کو؟ کہ قول ملتا ہے وہ بکری کے بارے میں کہ چوری ہوگی تھی کوفہ سے، پھر ایک قول ملتا ہے کہ آپ نے وہ بکریاں جو چرانے والے پوچھا اوسطاً عمر کتنی ہوتی؟ بھی 7 سال، پھر 7 سال آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے بازار سے گوشت بکری کا منگوانا بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو چوری والی بکری ذبح ہو۔ کون؟ تو اتنا تقوی کہ آپ اب کسی کے پاس گئے، اس پر آپ کا قرض تھا، دھوپ میں کھڑے تھے، اس کی دیوار کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے، کیونکہ جس کو قرض دیا ہے نا اس سے پھر نفع حاصل کریں گے تو یہ سود بنتا ہے۔ اتنا تقوی کن کا؟ اور آپ وضو فرما رہے ہیں، پانی آ رہا تھا نہر یا دریا کا، دیکھا ادھر سے کتا پی رہا، جدھر سے پانی آ رہا ہے، آپ اٹھ گئے وہاں سے ادھر، تو کسی نے کہا حضرت آپ کا تو فتویٰ ہے یہ کتا جیسے پانی پی رہا ہے، دریا کا پانی، یہ تو پاک ہے، وضو آپ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ ہمارا فتویٰ ہے اور یہ ہمارا تقوی ہے۔ تقوی فتوے سے اوپر ہوتا ہے، تقوی فتوے سے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے ہمارے امام، بہت بڑے سخی تھے، تاجر تھے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا یہ ہو گیا، فرمایا یہ تھانہ ہے کپڑوں کا، وہ بیچنے گیا تھا، فرمایا کہ اس کو کم قیمت میں، شام کو وہ آیا پوچھا، اس نے کہا جی بھول کر میں نے تو سارے جیسے اور تھان بیچے ہیں، تو آپ نے اس دن کی وہ جتنی رقم تھی وہ ساری صدقہ کر دی، ساری صدقہ کر دی۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ این چنی نست 10,70,000 کے قریب مسائل
فقہ کے کہ حضور علیہ السلام کی امت فیض یاب ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ حدیث پاک کے اندر سنیے، توجہ کیجئے، گانج کرانے سے دماغ زیادہ وسیع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیے بھائی کہ نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ قرآن میں تلاش کریں یا حدیث پاک میں بخاری شریف میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے، ثنا پڑھنا کیا ہے، تعوذ پڑھنا کیا ہے، بسم اللہ پڑھنا، آمین کہنا، فاتحہ پڑھنا، رکوع سجود کی تسبیح ہے، تشہد ہے، قیام ہے، قرات، یہ کیا ہیں؟ فرض ہیں، واجب، سنت، مستحب. نہ آپ کو بخاری شریف میں ملے گا، نہ مسلم حدیث میں، نہیں نہ قرآن میں. کہاں ملے گا؟ فقہ کی کتابوں کے اندر. کتنی آسانی پیدا فرما دی، سمجھے ہو؟ دین مدون ہوا، دین کی تکمیل ہوئی حضور علیہ السلام کے دور میں، اور تمکین ہوئی خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور. اور پھر جو اصول مدون کیے گئے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد ہیں. اصول و ضوابط، کون سی چیز سنت ہے، کون سی، ٹھیک ہے نا؟ اب سلام پڑھیں گے، آگے آئے گا نماز کی سنتے، ٹھیک ہے نا جی؟ نماز یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے. اگر ثنا نہ پڑھو نماز ہوگی نہیں ہوگی. کہو بخاری شریف سے ثابت کرو اہل حدیث ہے، وہ ثابت ہے، سمجھو نا؟ تو فقہ کے اندر ماشاءاللہ بڑی آسانی ہے جی. این چنی نس مذہب نعمان اس طرح ہے، یا یہ ہے مذہب امام نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ تقوی کے اعتبار سے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما جیسے تھے. از یکے صحابہ کا مقام تو غیر صحابی سے افضل ہے نا، یہ تقوی کا اعتبار. از یکے صاحب و دہ دو سجدہ بسست، ایک صاحب ہو یعنی آپ واجب ایک بھول گئے یا 10 بھول گئے، کتنے سجدے؟ 2 سجدے کافی ہیں. تو کتاب کو تو ڈیدھا کہنے بیٹھا، ہاں ہاتھ ڈیدھا بیٹھے. تو ایک صاحب ہو یا 10 ہو، 2 سجدے کافی ہیں. شرع آموز گر ترا ہوا ساس، تو شریعت آموز مصدر بتاؤ. آموختن، تمہیں مصدر ہی نہیں آ رہا. شریعت سیکھ، گر ترا اگر تجھے شوق ہے، ہوس، حرص، شریعت دے مسئلے سیکھا کے. ہر امام کے محتدی با، ہر وہ امام جو کہ ہدایت والا ہو. صاحب او صاحب مقتدی باش ہے، اس کا جو صاحب ہے وہ مقتدی کا صاحب ہوگا. امام کو صاحب ہو گیا تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ امام کیا ہے؟ انجن ہے، انجن جنہیں انجن ویسے ہی پچھو چھکڑے ہی بڑھائی ویسے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا ہاں جی. مقتدی را چوں صاحب افتاد است، مقتدی کو جب صاحب واقع ہو جائے، امام کے پیچھے کھڑا ہے تو اس کو صاحب ہو گیا جی. تو نماز کی حالت میں اس سے کوئی واجب رہ گیا تو سجدہ صاحب نہ معتاد است، اس کے سجدہ صاحب کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس پر واجب ہے نہ اس کی وجہ سے امام پر واجب ہے. البتہ امام کی وجہ سے اس پر واجب ہے. یہ امام کی مثل نہیں ہے اس بات میں، نماز کے اندر مقتدی امام کی مثل نہیں ہے، سمجھے ہو؟ سجدہ صاحب اس کے سجدہ صاحب نہ معتاد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. صاحب اورا امام برگیرت، بھئی اس کو جو صاحب ہو گیا امام برگیرت لے لے گا، ٹھیک ہے نا؟ طاعت و خدا بے پذیرت، اس کی اطاعت کو اللہ قبول فرمائے گا، یہ نہ گھبرائے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ گھبرائے نا. بے پذیرت، دل پذیر کس کتاب میں پڑھا؟ پندنامے میں. شاباش، پندنامے پڑھے. کریمہ کا نہیں پڑھے پہلے صفحے پہ؟ دل پذیر، ٹھیک ہے نا؟ زباں تا بود در دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر. تو آج سجدہ صاحب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. تو اس کے ادھر تو ہے نا تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا جا رہا ہے. باقی بڑی کتابوں کے اندر بہار شریعت اس میں تو بہت زیادہ مسائل سجدہ صاحب کے بارے میں. ادھر اصول کوئی چند چیزیں بھائی، نماز فرض میں تاخیر اور ترک واجب ساون، ترک واجب ہو، یہ 2 سبب. نماز ہو جائے گی، کمی والی تو ہوگی بات، ٹھیک ہے نا؟ سلام پھیر دیا، نماز ہو جائے گی. اور اگر یعنی نماز سلام پھیر کے کچھ دیر بیٹھا ہے، پھر یعنی چند لمحوں میں بات یاد آ جاتا ہے، آپ نے جگہ نہیں بدلی، ہاں جگہ نہ بدلے، بات نہ کرے، پھر کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا پھر وہ سجدہ صاحب کرنا نا، اور پھر سے کر دے. ہاں جی، اور نکالو جی سب.